اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ کل گزشتہ سبق میں ہم نے جہاں پر تذکرہ اپنی بات کا مکمل کیا تھا، وہ اسیران بدر یعنی بدر میں جو قیدی تھے ان کے احوال کا ذکر ہو رہا تھا کہ بدر کے قیدیوں کی جو فدیے کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی، وہ کسی کو یاد ہے وہ کتنے درہم تھا؟ ہاں، 1,000 سے 4,000 درہم تک، بالکل صحیح۔ 1,000 سے 4,000 درہم تک کی مقدار تھی جو کہ ان جو قید ہوئے تھے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے کی رقم مقرر کی گئی تھی۔ تو آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مکے کے حالات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ مکے میں کیونکہ تقریباً ہر گھر میں ہی کسی نہ کسی بڑے کا قتل ہو گیا تھا، کوئی نہ کوئی بڑا قتل ہوا تھا اس بدر کے غزوے کے اندر، تو وہاں پہ ایک ماتم اور نوحہ اور گریہ وزاری کی کیفیت تھی، پورے مکے میں ایک سوگ کی فضا تھی۔ تو وہاں کے جو کفار جو بچ گئے تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا، یہ کل بھی تذکرے میں بات آئی تھی کہ انہوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ ہمارے رونے دھونے سے نا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن مسلمانوں کو مدینہ میں نا خوشی بڑی پہنچ رہی ہوگی، یہ ان کا اندازہ تھا۔ تو ہم نا اپنا رونا دھونا ختم کریں، 1 مہینہ ہو گیا تھا ان کو روتے ہوتے، کیونکہ حالات ہی اس قسم کے تھے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اب مزید جو ہے نا گریہ وزاری اور نوحہ خوانی نہیں کریں گے۔ اور اس کا وہ کہہ رہے ان کے نزدیک دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ جو مسلمانوں کے پاس قیدی تھے ان کا خیال یہ تھا کہیں ہمارے رونے دھونے سے اور ہمارے اس طرح سے واویلا کرنے سے کہیں ان قیدیوں کی فدیے کی مقدار کو مسلمان بڑھا نہ دیں، جس سے ہمارے لیے بھی ایک اور چیلنج درپیش ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا اب وہ روئے پٹے گا نہیں اس بات پر۔ تو بہرحال لیکن میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس اعلان اور منادی کے باوجود لوگوں نے کیا کیا کہ انفرادی طور پر اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ جمع کر کے اور انفرادی طور پر لوگ جاتے گئے اور قیدیوں کو چھڑا چھڑا کے ایک ایک کر کے لاتے گئے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو شخص تھا جس کا جو جس کا والد جو وہاں پر قید تھا اس کا نام تھا، اس شخص کا نام تھا وداع، ابو وداع اس کا نام تھا اس کے باپ کا، اور اس کا نام تھا مطلب بن ابی وداع۔ مطلب بن ابی وداع وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنا باپ کا فدیہ دینے کے لیے مدینہ طیبہ اکیلا گیا اور چپ کر کے وہاں فدیہ ادا کیا اور اپنے باپ ابو وداع کو چھڑوا کر جو ہے وہ مکہ میں لے آیا۔ جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنا باپ چھڑوا کے لے آیا ہے، حالانکہ اعلان یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا، تو پھر لوگ آہستہ آہستہ انفرادی طور پر ایک ایک کر کے کھسکتے رہے اور اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیج بھیج کر ان کو چھڑانا شروع کر دیا۔ اچھا، انہی قیدیوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر اس کا نام تھا، اور وہ سہیل بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ زیرک بھی تھے اور فصیح اللسان تھے، یعنی کہ آپ کو پتا نا عرب میں شاعری کا بڑا ایک رواج تھا، شعراء بڑے بڑے نامور شعراء تھے، بڑے بڑے اشعار کہا کرتے تھے، بڑی بڑی فصیح اللسانیت ان کے اندر موجود تھی، تو یہ ان میں سے ایک شخص تھا۔ اور یہ فصیح اللسان ہونے کا اس نے فائدہ کیا اٹھایا، جب یہ مشرک تھا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا شان میں ہجوہ کرتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشعار میں نا مذاق اڑایا کرتا تھا اور اس طرح کے اشعار پیش کیا کرتا تھا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تضحیک ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا اس شخص کے بارے میں کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہے میں سہیل بن عمر کے نا آگے والے 2 دانت توڑ دوں تاکہ یہ نا بکواس نہ کر سکے، تاکہ یہ بات ہی نہ کر سکے، اس سے بات ہی نہ ہو، یہ الفاظ ہی نہ منہ سے صحیح نکال سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا حضرت عمر سے کہ عمر اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تبسر سے تمہیں کوئی خوشی مل جائے، یعنی یہ اسلام میں آ جائے اور پھر اسلام میں یہ اپنے جوہر دکھائے اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو اس سے پتہ ملے یا خوشی ملے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو یہ بھی ان قیدیوں کے جو تھے وہ اس کے اندر موجود تھے۔ اچھا، ان قیدیوں میں نا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عمر، وہ بھی قیدی تھا، عمر بن سفیان بن حرب۔ یہ بھی جو شخص تھا یہ بھی ان قیدیوں میں تھا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا بھائی اب سب اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لا رہے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیں، آپ کا بیٹا تو وہاں قید ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا حنزلہ وہ قتل ہوا ہے وہاں پہ، ان کے 2 بیٹے وہاں گئے تھے، حنزلہ جو تھا وہ قتل ہو گیا تھا وہیں پہ،
اور عمر جو تھا وہ قیدی بن گیا. تو انہوں نے کہا تھا یہ کیا بات ہوئی, میرا ایک بیٹا تو قتل ہو گیا اور ایک بیٹے کا میں فدیہ دوں, میں نہیں دوں گا اس کا فدیہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جب تک چاہے مسلمان قید میں رکھے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور میں جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی فدیہ مسلمانوں کو نہیں دوں گا. تو ہوا کیا تھا, یہ چھوٹے کیسے پھر, جو ان کا بیٹا عمر تھا وہ کیسے چھوٹا, انہوں نے کیونکہ فدیہ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک انصاری صحابی تھے, وہ عمرہ کرنے گئے تھے مکہ, ان کا نام تھا سعد بن نعمان. یہ انصاری تھے, یہ مدینہ سے مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. ان کو ابو سفیان وغیرہ نے وہاں پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ جب تک ہمارا بیٹا عمر واپس نہیں کرو گے نا, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر انصار مدینہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عمر بن نبی سفیان کو ان کے بدلے میں اس طرح سے رہا کر دیا تھا. تو اس طرح سے ان کا بیٹا جو تھا وہ قید سے چھوٹ گیا تھا. اچھا, ان قیدیوں میں نا دو بندوں کے نام آپ کو لکھے نظر آ رہے ہیں اس کلاس میں جو آج ہم نے ذکر کرنا ہے. ایک ہے ابو العاص بن ربیہ اور ایک حضرت عباس. یہ دو اشخاص جو ہے نا, یہ دو لوگ جو ہیں یہ بھی قیدی بن گئے تھے. اور لیکن میں نے کل بھی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تھا کہ ابو العاص کون تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے, جس طرح حضرت علی داماد تھے نا آپ کے, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی تھی, یہ ان کے شوہر ہے ابو العاص بن ربیہ. اور یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو یہ بھی جو ہے وہ بدر میں لڑنے کے لیے گئے تھے, اور وہاں پر یہ پھر قیدی بنا لیے گئے. اور ایک حضرت عباس ہیں جو آپ کے چچا تھے, یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ بھی لڑنے کے لیے چلے گئے تھے. تو یہ دونوں بہرحال ان کو جو ہے وہ زندہ پکڑ لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا. بہرحال جب قیدیوں کے فدیے کی مقدار کا تعین ہوا تو ان دونوں کے بارے میں بھی فدیے کی مقدار کے بارے میں آیا کہ بھائی ان سے بھی جو ہے وہ فدیہ لیا جائے گا. تو ان میں جو حضرت ابو العاص بن ربیہ تھے, ان کی ہم بات پہلے کرتے ہیں اور ان کی تھوڑی سی سیرت آپ کو بتاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور شوہر تھے حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو یہ اسیران بدر میں سے تھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں, وہ ان کی خالہ تھی اصل میں ابو العاص کی. تو انہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے یعنی کہ اصرار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا اور ابو العاص بن ربیہ کا آپس میں رشتہ کیا تھا, نکاح کیا تھا. اور یہ ان کے جو تھے وہ خالہ کے بیٹے تھے. تو اور ابو العاص جو تھے نا, یہ بڑے مالدار قسم کے تاجر شخص تھے, تجارت کرتے تھے اور بڑے امانت دار تھے. تو لوگ ان کو کیا کرتے تھے, جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھا ہے نا سیرت میں مکی زندگی میں کہ لوگ اپنا مال دے کر شام بھیجا, عراق اور مختلف علاقوں میں بھیجا, اس طرح لوگ ان کو بھی اپنا مال دے دیا کرتے تھے. یہ اتنے ایمانت دار آدمی تھے کہ لوگ ان کو اپنا مال دیتے تھے, جی ہمارے مال سے آپ جو ہے نا وہ تجارت کریں, اور جو ہے وہ یہ بڑا نفع ان کو لوگوں کو ملا کرتا تھا. تو ہوا کیا کہ یہ ابو العاص جو تھے یہ مکی زندگی میں بھی اسلام نہیں لائے, اور اس موقع تک جو ہے وہ شرک پر قائم رہے اور اسلام لے کر نہیں آئے. تو قریش نے کیا کیا تھا کہ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں, تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان بعثت فرمایا تھا, تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تمہیں میں اپنا بیٹا جب تک نہیں مانوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ان کو طلاق دے دو. تو ان ظالموں نے فوراً جو ہے وہ ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی. تو ان پر بھی پریشر آیا تھا, مکے والوں نے ان پر بھی پریشر ڈالا تھا ابو العاص پر کہ آپ بھی جو ہے وہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں آپ کے نکاح میں ان کو فوراً طلاق دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے انہوں نے طلاق دینے سے قطعاً انہوں نے بالکل یکسر انکار کر دیا تھا کہ میں بالکل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹی ہیں, بے شک میں اسلام نہیں لا رہا, اور وہ اپنے دین پر قائم ہے, میں اپنے دین پر قائم ہوں, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا, کبھی ان کو طلاق نہیں دوں گا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شریف اور با کردار خاتون جو ہے مجھے دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی عورت مل ہی نہیں سکتی, تو میں کبھی اس عورت کو جو ہے وہ چھوڑنے کا تصور نہیں کرتا, اور میں اس کو یہ پسند نہیں کرتا. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب یہ گرفتار ہوئے, لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ دینا شروع کیا جس طرح میں نے آپ سے بتایا. تو اس موقع پر حضرت زینب جو تھی نا, یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لائی تھی, کیونکہ ان کی شادی ہوئی تھی, تو یہ مکے میں ہی رہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ اپنے شوہر کا فدیہ دینے کا ارادہ کیا کہ میں بھی اپنے شوہر کو فدیہ دے کے چھڑا لیتی ہوں. تو ہوا کیا کہ ان کے پاس ایک ہار تھا جیسے بچیوں کو جہیز میں سامان ملتا ہے, زیورات ملتے ہیں. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے موقع پر ان کو ایک ہار گفٹ کیا تھا, ایک ہار ان کو ہدیہ کیا تھا. وہ ہار ان کے پاس تھا, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ فدیہ دیتی, کوئی مال بھیجتی, تو مال وغیرہ تو کوئی تھا نہیں. تو ان کے پاس ایک ہار تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہار جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں نا ان کے فدیے کے طور پر بھیج دیا. تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ظاہر لوگوں کا مال آتا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے کہ یہ کس کی رقم کس کی طرف سے آئی ہے, اور پھر اس قیدی کو رہا کر دیا جاتا تھا.
تو جیسے ہی یہ ہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس ہار کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ کو وہ ہار یاد آ گیا جو شادی کا ہار تھا، جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ شادی کے موقع پہ گفٹ کیا تھا۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار دیکھا، اب آپ دیدہ ہو گئے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر مناسب سمجھو، اگر میری بات مناسب سمجھو تو اس ہار کو بھی واپس کر دو اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دو، یعنی یہ ہار بھی نہ رکھو اور اس قیدی کو بھی چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ظاہر جانثار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے، وہ کیسے عمل نہ کرتے؟ انہوں نے فوراً کیا کیا کہ وہ ہار بھی ان کو واپس کر دیا اور ان کو بھی رہا کر دیا۔ اور لیکن ان کو رہا کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک وعدہ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو العاص سے کہا کہ اے ابو العاص، تم مکہ چلے جاؤ لیکن ایسا کرنا کہ زینب کو مدینہ بھیج دینا، تم مکے میں رہنا لیکن میری بیٹی کو جو ہے میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ یہ وعدہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رہا کر دیا۔ تو ابو العاص جو تھے یہ فوراً جیسے ہی مکہ پہنچے تو فوراً جو ہے وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعدے کے مطابق مدینہ جانے کی انہوں نے اجازت دے دی، اور اپنے بھائی، ان کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا کنانہ بن ربیع، یا ابو العاص بن ربیع تھے ان کے بھائی تھے ابو کنانہ بن ربیع، تو ان کو کہا کہ میری بیوی کو جو ہے نا آپ جو ہے وہ وہاں تک چھوڑاؤ، یعنی مدینہ تک روانہ کر دو۔ تو کنانہ نے کیا کیا، کنانہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پہ بٹھایا، دوپہر کا وقت تھا یعنی دن دہاڑے، بٹھا کر اونٹ پر جو ہے وہ مکے سے مدینہ کے سفر پر ان کو روانہ کر دیا، اور اپنے ہاتھ میں تیر کمان لے لی کہ راستے میں اگر کوئی مزاحمت ملتی ہے تو میں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہے تو میں اس کا مقابلہ کروں گا اور ان کو بحفاظت وہاں تک پہنچاؤں گا۔ تو لیکن اس کی خبر جو ہے نا نکلنے کی ابو سفیان کو کسی نے دے دی کہ محمد کی جو بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہاں سے جا رہی ہے۔ تو ابو سفیان جو تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ فوراً اس مقام تک پہنچے جہاں پر یہ موجود تھیں، اور انہوں نے اس اونٹ کو روک لیا اور اگر زینب کو بھی روک لیا اور کنانہ کو بھی روک لیا، اور ان سے یہ کہا کہ ایسا نہ کرو، تم دن دہاڑے ہمیں چیلنج کر کے یہاں سے جا رہے ہو، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ہم نے اتنا ابھی نقصان اٹھایا ہے مسلمانوں سے، ابھی ہمارے زخم تازہ ہیں، تو ابھی ایسا تو ظلم نہ کرو کہ ہمارے سامنے دن دہاڑے تم لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے جا رہے ہو، ایسا کرو کہ ابھی واپس چلو، رات کے اندھیرے میں چلے جانا، روک نہیں رہا میں تمہیں، لیکن ایسا کرو کہ رات کے اندھیرے میں چلے جانا مدینہ، لیکن ابھی دن دہاڑے مت جاؤ۔ تو کنانہ نے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور وہاں سے یہ واپس آ گئے۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابو سفیان کے وہاں پہنچنے سے پہلے نا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حبار بن اسود، تو یہ بھی بات مسلمان ہو گئے تھے بہرحال۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس اونٹ کو روکا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا اس نے بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی تھی اور وہ حمل سے تھیں، اور ان کا حمل جو تھا وہ اس موقع پر ساقط بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ لوگ واپس آ گئے اور پھر 2 3 دن اور راتیں گزارنے کے بعد جو ہے پھر کسی رات کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روانہ ہو گئے مدینہ طیبہ میں۔ اچھا، آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا ایک موقع پر جب ہم نے تذکرہ کیا تھا مسجد نبی کی تعمیر کا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تعمیر فرمائی تھی تو ساتھ میں کچھ حجرات بھی بنائے تھے، جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اما جو تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 نکاح ہوئے تھے آپ کے ہجرت سے پہلے، تو ان کا بھی آپ نے حجرہ بنایا تھا، اور ایک حجرہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے بنایا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے۔ تو اور پھر آپ نے، میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے 2 یعنی کہ قاصدوں کو بھیجا تھا کہ ان کی جو فیملیز مکے میں ہیں ان کو لے آئیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا تھا کہ تم جا کر میری فیملی جو وہاں پر موجود ہے ان کو وہاں سے جو ہے وہ لے آؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ وہاں سے چلے مدینہ سے، اور یہاں سے یہ لوگ چلے مکہ سے، اور مقام بطن میں یا مقام جج میں ٹھہرے، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وہاں پر آئیں، اور پھر یہ لوگ وہاں سے جو ہے وہ لے کر، یعنی کنانہ بن ربی جو ہے نا ان کو مقام بطن تک پہنچا دیا، مقام بطن سے وہاں سے مدینہ سے زید بن حارثہ آ گئے، اور اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو لے کر جو ہے وہ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اور یہ جنگ بدر کے تقریباً روایت میں لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ مدینہ پہنچی تھی، ظاہر پیدل سفر تھا اور یہ سارے معاملات دوسرے بھی تھے۔ اچھا، ہوا یہ ان کے بارے میں کہ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہنچ گئی مدینہ، اور یہ جو ابو العاص تھے یہ تھے مکہ کے اندر، تو ظاہر ہے کوئی تعلق وغیرہ اس طرح سے نہیں تھا ان کا۔ تو ہوا یہ کہ ابو العاص پھر مکہ میں رہتے رہے، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ تجارت، میں نے بتایا تاجر تھے، مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے، تو تجارت کی غرض سے نا یہ شام گئے ایک دفعہ،
تو شام جب یہ گئے ہیں تو شام کے علاقے کی طرف یہ گئے ہیں، تو وہاں کیا ہوا کہ واپسی پر نا مسلمانوں کا ایک دستہ ان کو راستے میں مل گیا۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا، ان کا تمام مال جو تھا نا وہ اپنے قبضے میں کر لیا، اور ہوا یہ کہ ان کو پکڑنا چاہا، لیکن ابو العاص جو تھے نا وہاں سے کسی طرح سے فرار ہو گئے۔ اچھا، یہ فرار ہوئے نا، یہ مکہ نہیں گئے، یہ کیا کیا انہوں نے، مدینہ میں آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی اہلیہ تھی ان کے گھر میں آ کے چھپ گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے نا مسجد نبی کے اندر، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ اپنے گھر سے نا زور سے آواز دی اور کہا کہ اے لوگو، ابو العاص بن ربیعہ کو میں نے اپنی پناہ دے دی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عرب میں یہ پناہ دینے کا کلچر تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پناہ دیا کرتے تھے، پھر پناہ جب دیتے تھے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ، دوسرے لوگ جو تھے ان کے موافق ذہن کے، وہ ان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ تو جیسے یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے وہ ابو العاص کو، اپنے شوہر کو اپنی پناہ دے دی ہے، تو اس وقت لوگوں کو پتا لگا کہ ابو العاص جو تھے نا وہ فرار ہو کے ان کے گھر میں آ کے چھپ گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آواز سنی، اور جب پھر آپ نے نماز کی طرف، نماز کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے لگے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا تم نے بھی وہی سنا ہے جو میرے کانوں نے سنا ہے تھوڑی دیر پہلے؟ جو یہ آواز ایک خاتون کی میرے کانوں میں آئی ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں کہا، کیا تم لوگوں نے بھی وہی آواز سنی ہے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تحقیق خوب سمجھ لو، مسلمانوں میں ایک ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی شخص کسی بھی شخص کو پناہ دے سکتا ہے۔ یعنی صرف مسلمانوں میں یہ نہیں ہے کہ کوئی زردار ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی بہت بڑے درجے کا بندہ وہ کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اور چھوٹے لوگ جو ہیں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ قانون بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر توڑا، اور کہا کہ مسلمانوں کی تو شان یہ ہے کہ ادنا سے ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر ان کو کہا کہ آپ اس سے خلوت نہ کیجیے، بے شک اپنے ساتھ رکھیے لیکن خلوت نہ کیجیے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک ہیں ابھی تک۔ اور جو ہے وہ جو ان لوگوں نے ان کا مال وغیرہ لوٹ لیا تھا، یہ جگہ جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا مال جو ہے وہ جگہ جہاں مسلمانوں نے ابو العاص کا جو ہے وہ مال چھینا تھا۔ تو یہ جو جگہ تھی، یہاں پر ان کا مال جن لوگوں نے چھینا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا سب کو، اور ان کو کہا کہ بھائی اس کا مال جو ہے وہ یہ واپس کر دو، یہ اگر تم واپس نہیں کرتے تو پھر اللہ کا عطیہ سمجھ کے تم لوگ رکھ سکتے ہو، مسئلہ رکھنے کا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ فوراً کوئی رسی لا رہا تھا، کوئی ڈول لا رہا تھا، کوئی لوٹا لا رہا تھا، کوئی کچھ لا رہا تھا، یعنی ان کا جو سامان سکیٹرڈ ہو گیا تھا لوگوں نے چھین لیا تھا، اور مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزیں تھیں۔ تو اس موقع پر سب لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد اپنا اپنا وہ جو مال تھا اس کا ذرہ ذرہ لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور ابو العاص کو فرمایا کہ یہ مال لو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تو پھر ابو العاص نے کیا کیا، وہ سارا مال اٹھایا اور مکے کی طرف جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ اچھا، جب یہ مکے کی طرف گئے نا واپس، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسے تاجر تھے جو لوگوں کا مال بھی تجارت میں استعمال کرتے تھے، لوگ ان کو اپنا مال دیتے تھے تجارت کے لیے، تو یہ بڑے ایمانت دار تھے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کا جو پیسہ ان کے پاس تھا اور لوگوں کی جو امانتیں ان کے پاس تھی، انہوں نے مکے جا کر نا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو ان کا مال واپس کیا، جو نفع تھا واپس کیا، جو چیزیں ان کے پاس امانت کی تھیں وہ واپس کر دی۔ اور جب یہ سب کچھ واپس کر چکے نا، تو انہوں نے پھر سارے قریش کو جمع کیا، اور قریش سے کہا کہ اے گروہ قریش، اب مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میں سے کسی کا کوئی تھیلا بھی میرے پاس ہے، ایز امانت، ایز مال، یا کوئی اور چیز ایسی؟ تو قریش نے سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہمارا کوئی پیسہ اب آپ کی طرف نہیں ہے، آپ نے اپنا سارا پیسہ جو ہمارا آپ کے پاس تھا، جو امانتیں تھیں، وہ ساری اپنے واپس کر دی، اور ہم نے آپ کو بہت زیادہ وفادار اور شریف پایا۔ تو پھر انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بس گواہ رہنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، میں اب تک اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا کہ لوگ کہیں یہ گمان نہ کریں کہ اس نے ہمارے پیسے دینے ہیں اور یہ مکہ آنا نہیں چاہ رہا، اس لیے اس نے وہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا بہانہ کر لیا۔ لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں مکے میں آؤں، تم لوگوں کا مال سارا واپس کروں، اس کے بعد کلمہ تمہارے سامنے پڑھوں، تاکہ کسی کو یہ بات کرنے کی کوئی جرت نہ ہو۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ عمل کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنا جو تم لوگوں کا مال تھا وہ تم لوگوں کو واپس کر دیا، اب میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں، اور اللہ حافظ، میں یہاں سے اب مدینہ جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کر۔ تو اس موقع کے بعد یہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مکہ سے مدینہ چلے آئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس ان کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دے دیا۔ تو بہرحال
کچھ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ نکاح نہیں ہوا تھا، اسی نکاح اول کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برقرار رکھا، لیکن کچھ روایات میں یہ ہے کہ نہیں، ان کا جدید نکاح ہوا تھا دوبارہ سے۔ بہرحال یہ ایک بات یہ تھی۔ اچھا، ان قیدیوں میں نا ایک شخص اور ہیں، ان کا نام ہے حضرت عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے، آپ کہہ لیں کہ اونچے قد کے اور بڑے ڈیل ڈول والے آدمی تھے۔ یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھے، قد کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بہت توانا، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑا قد تھا ان کا۔ اچھا، اللہ کی شان، ان کو جس بندے نے گرفتار کیا تھا نا غزوہ بدر سے، اس کا نام تھا کعب بن عمر ابو اليسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا، یعنی پکڑا تھا۔ تو اللہ کی شان کہ یہ جو صحابی تھے نا، یہ بڑے ہی نحیف بدن تھے، بڑے کمزور سے صحابی تھے۔ کمزور آدمی نے اتنے زیادہ ڈیل ڈول والے آدمی کو جو ہے بدر کے میدان میں گرفتار کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الیسر سے پوچھا کہ ابو الیسر، تو نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ وہ تو اتنے ڈیل ڈول والا آدمی ہے، تم اتنے چھوٹے قد کے اور کمزور سے۔ تو ابو الیسر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو گرفتار کیا کرنا ہے اس کو، ایک شخص آیا تھا، اس نے میری مدد کی ان کو گرفتار کرنے میں، جسے میں نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی مجھے نظر آیا وہ، اور اس کی حیت ایسی 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 ایسی، پوری اس کی حیت بتائی کہ اس کا جسم کیسا تھا اس شخص کا جس نے میری مدد کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا لقد اعانک علیہ ملک کریم، کہ اے ابو الیسر یاد رکھنا، تیری مدد ایک محترم فرشتے نے کی ہے۔ وہ شخص جو تھا وہ کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ فرشتہ تھا جس نے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو باندھ کر تیرے آگے ڈالا، اور تو نے پھر اس کو گرفتار کیا۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ گرفتار ہوئے، اور ان کو باندھ کر، جس طرح قیدیوں کو باندھا گیا اور پھر مسجد نبی میں لایا گیا اور مسجد نبی میں ان کو لا کے رکھا گیا، تو ان کی جو رسیاں وغیرہ تھی نا بڑی سخت باندھی، کیونکہ بڑے قد کے تھے تو لوگوں کو تھا کہیں یہ رسیاں توڑوا کے کہیں بھاگ نہ جائیں اور یہ اس طرح کے، تو انہوں نے بڑا سخت ان کو نا باندھا تھا۔ باقی قیدیوں کو اتنا سخت نہیں باندھا تھا، لیکن ان کو بہت زیادہ سخت باندھا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک میں سو رہے تھے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تھے۔ تو رات کے وقت میں اس جو سختی تھی رسیوں کی، ان سے نا ان کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ تو ان کے جیسے آدمی کراتا ہے نا درد سے، آہ نکلتی ہے انسان کے درد سے، تو اس طرح ان کی آہ نکلی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں جا پہنچی آواز ان کی۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس چچا کی آواز کو سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نیند اڑ گئی، آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے فوراً انصار کو حکم دیا، اس بارے میں بتایا۔ تو انصار کو جب اس بات کا علم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اس وجہ سے نہیں سو سکے کہ عباس جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہے، ان کو رسیوں سے باندھنے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو فوراً انصار نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کے بعد فوراً ان کی جو ہے وہ گرہ کو کھول دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی کہا انصار نے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہم جو ہے وہ ان کا جو فدیہ آپ نے رکھا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان سے فدیہ نہیں لیتے اور ان کو ویسے ہی آزاد کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر نا ایک بڑی عجیب بات کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کے فدیے کا میں ایک درم بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک درم میں ان سے لوں گا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے موقع پر فرمایا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، سب مسلمان نہیں تھے، یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ، لیکن کہا کہ جب آپ سے میرے فدیے کا چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا تو حق تو میرا یہ تھا کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ میرا فدیہ چھوڑ دیتے، لیکن آپ نے تو عجیب بات کی، آپ نے تو یہ کہا کہ میں اس کا ایک پائی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر کہا کہ حالانکہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، آپ کو پتا بھی ہے میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، اس کے بعد اور تقاضا ہماری رشتہ داری کا یہ تھا کہ آپ میرے سے ایک روپیہ بھی نہ لیتے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک درم بھی تمہارے فدیے کا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس موقع پر آپ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر نا حضرت عباس سے پتا کیا کہا؟ آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ اچھا تمہارے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے مل کر دفن کیا ہوا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فکرہ سنا نا، تو سنتے ہی حیران رہ گئے کہ وہ مال جو میں نے اور میری بیوی ام فضل کو پتا ہے بس، اور ہم نے فلاں فلاں جگہ مکہ میں وہ مال دفن کیا ہوا ہے اپنے مشکل وقت میں۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں غزوہ بدر جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، پتہ نہیں کیا حالات بنے، تم ایسا کرو یہ مال وغیرہ لے لو، میرا سارا جمع پونجی، اس کو نا مل کر کسی جگہ دفن کر لیتے ہیں، جب میں واپس آؤں گا تو پھر ہم اس مال سے جو ہے وہ اپنی زندگی کا بسر کریں گے، اور لیکن یہ مال کسی کو بتانا نہیں۔ تو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مال کی خبر دی، تو وہ مال کا حوالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں عباس کو کہ عباس وہ مال کدھر جو تو نے اور تیری بیوی نے مل کر فلاں فلاں جگہ پہ دفن کیا ہوا ہے، تو کہہ رہے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ تو اس موقع پر عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ایسی چوٹ پڑی
کہ یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے کہ جو بات میری اور میری بیوی کے درمیان ہے اور تیسرے کسی شخص کو پتہ نہیں ہے، اس بات کا علم آپ کو کیسے ہوا؟ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے وہ اس بات کے بعد کلمہ پڑھ لیا۔ اور بعد میں عباس کہتے تھے کاش ایسا ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ 3-4 ہزار درم فدیہ مقرر نہ کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے میرا فدیہ جو ہے مقرر کرتے، اور میں سارا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں نچھاور کر دوں۔ تو یہ بات میں ان کا جو ہے وہ جذبہ بنا اس موقع کے بعد۔ تو اسی طرح حضرت علی کے بھائی میں نے بتایا تھا عقیل بن ابی طالب تھے، وہ بھی ان کے بارے میں بھی یہ بات آئی کہ ان پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں اس کا فدیہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ اچھا، اسی طرح جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا نا کہ تیرا مال جو ہے وہ ہمیں تو پتہ ہے تیرا مال وہ تو نے فلاں فلاں جگہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر دفن کیا، اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ایک اور قیدی کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کا نام تھا حضرت نوفل بن حارث۔ حضرت نوفل بن حارث یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تایا کے بیٹے تھے، یہ بھی آپ کے رشتہ دار تھے۔ تو انہوں نے بھی جب فدیے کے بارے میں سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، میں تو کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی ایک بات کی، آپ نے کہا نوفل تیرے وہ نیزے کہاں ہیں جو جو ہے وہ جدہ میں چھوڑ کر آیا؟ ان کے پاس کچھ نیزے تھے بڑے قیمتی قسم کے، یہ جدہ میں نا کہیں چھوڑ آئے تھے کہ بعد میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو پھر وہ اٹھاؤں گا اور اپنے بیچوں گا یا جیسے بھی معاملات ہوں گے وہ کروں گا۔ تو ان نیزوں کا علم صرف انہی کو تھا۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غیب کی بات جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی، اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں ان کو کہ نوفل وہ نیزے تیرے کہاں ہیں جو تو جدہ میں چھوڑ کر آیا ہے؟ تو اس جیسے انہوں نے یہ بات کو سنا تو یہی الفاظ کے جو عباس نے کہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کو اس بات کا کیسے علم ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور کلمہ پڑھ لیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے نیزوں کی تعداد تھی 1000، 1000 نیزے ان کے پاس تھے جو یہ چھوڑ کر آئے تھے۔ اور پھر کیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوفل کو اور حضرت عباس کو کے درمیان مواخات کو قائم کر دیا، جس طرح باقی صحابہ کے طرح مواخات کو قائم کیا نا، بھائی چارے کو قائم کیا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو جو ہے وہ مواخات کے رشتے میں جوڑ دیا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے اچھے دوست تھے اور تجارت میں بھی یہ بزنس پارٹنر بھی تھے۔ تو اس دونوں حیثیتوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو جو ہے وہ آپس میں جوڑ دیا تھا۔ اب ہم نا کچھ بات کرتے ہیں غزوہ بدر کے دروس اور نصائح پہ، یہ ہمارا آخری ٹاپک ہوگا۔ اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ پھر غزوہ احد اور اس سے پہلے کے کچھ غزوات کا بیان چلے گا ان شاء اللہ اگلی نشستوں کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ غزوہ بدر کے بعد جیسے آپ نے ابھی تک سن لیا کہ مکے میں ایک کوہرامی کیفیت تھی، اور بہت زیادہ نقصان ہوا تھا کفار کا اس موقع پر، حالانکہ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کم تھے تعداد میں، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، 4-1 کی ریشو بھی نہیں بنتی، 1300 اور 313 میں کیا ریشو بن رہی ہے؟ تو اس موقع پر کیونکہ مکے میں بہت زیادہ غم کی فضا بھی تھی، نقصان بھی ہوا تھا ان کا، لیکن اس موقع پر بھی آپ حیران ہوں گے یہ واقعہ سن کے جو میں بھی بتانے لگا ہوں آپ کو، کہ اس موقع پر بھی کفار جو تھے نا وہ اپنی بدلے سے، کینے سے، عداوت سے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ان کی نفرت تھی نا، اس سے ابھی بھی باز نہیں آئے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک فائنل کھیل کھیلا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازش کی اس موقع پر، یعنی ابھی بالکل ٹوٹ چکے ہیں وہ، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے وہ باز نہیں آئے، اور انہوں نے یہاں پر بھی ایک اسکیم بنائی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی بھی بدلہ لیں گے، بلکہ اب تو بدلے کی آگ اور زیادہ ان کے سینوں کے اندر جل رہی تھی نا، کہ ان کے سب لوگ قتل ہو گئے تھے، ان کے باپ، کسی کا باپ قتل ہو رہا ہے، کسی کا باپ بیٹا قتل ہو چکا۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہ تہیا کیا کہ ہم جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچیں گے مدینہ، اور آپ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ تو یہ جو سازش تھی نا دو بندوں نے کی تھی، ایک کا نام تھا صفوان بن امیہ، یہ آپ نے نام سنا ہوا ہے بہت زیادہ۔ تو صفوان امیہ بن خلف کا یہ بیٹا تھا، صفوان بن امیہ، اور آپ کو پتا ہے امیہ بن خلف قتل ہو گیا تھا بدر کے اندر۔ تو یہ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ دو بندے تھے کہ جنہوں نے مل کے پلاننگ کی حتیم میں بیٹھ کر، جو خانہ کعبہ کے اندر حتیم جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر ان دونوں نے پلاننگ کیا۔ پلاننگ کیا کی؟ پہلے تو انہوں نے یہ تذکرہ چھیڑا کہ جی ہمارے باپ دادا سارے قتل ہو گئے، اب ان کے بغیر نا مکے میں ویرانی سی ہے، مکے میں جینے کا مزہ نہیں آ رہا، وہ رونق نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے حتیم میں، جو سردار تھے، جو رونق میلہ تھا، اب وہ ہے نہیں بات۔
تو ان کے بغیر نا جینے میں مزہ نہیں آ رہا. تو یہاں سے انہوں نے تذکرہ شروع کیا. تو صفوان بن امیہ نے یہ بات کی تو عمیر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اس کے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے, تو کہ ان کے بغیر میرا کوئی مزہ نہیں ہے. پھر یہاں پر نا عمیر بن وہب نے ایک بات کی. عمیر بن وہب نے کہا صفوان بن امیہ سے کہ اگر میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری میرے پر نہ ہوتی نا تو تم دیکھتے کہ میں محمد کو جا کر نعوذ باللہ قتل کر کے آتا. تو صفوان بن امیہ نے جو یہ بات سنی نا تو فوراً کان کھڑے ہو گئے اور فوراً اس نے کہا کہ لو بھی شرط لگ گئی, تمہارے بیوی بچوں کا سارا خرچہ میرے ذمے, تم اپنی بات کو پورا کرو. تمہارے بیوی بچوں کا جتنا نان نفقہ ہے سارا میرے ذمے ہے, جب تک تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ یہ کام کر کے واپس نہیں آ جاتے تمہارے بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں کروں گا, ان کی طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ, تمہارا یہ عذر میں ختم کر دیتا ہوں. تو صفوان بن امیہ اس موقع پر بڑا خوش ہوا کہ اس نے یہ بات کی, اور عمیر بن وہب بھی خوش ہوا کہ چلو میرے جو قرضوں کی اور بچوں کی فکر نہیں ہے مجھے, اب میں آرام سے جا کر نا یہ کام کر کے آؤں گا. تو اس نے کیا کیا, صفوان بن امیہ نے کہا کہ تو یہ تلوار بھی میں دوں گا, اور تلوار کو اس نے کیا کیا, زہر میں ڈبویا کئی دن تک, اور ڈبونے کے بعد جو ہے نا وہ زہر آلود تلوار جو تھی نا اس عمیر بن وہب شخص کو دی, اور اس کو کہا کہ تو مدینہ چلا جا. تو یہ مدینہ پہنچا, یہ شخص عمیر بن وہب جو تھا مدینہ پہنچا, اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو لے کر مسجد نبی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا, اپنا اونٹ لے کر گیا, اونٹ کو کھڑا کیا, ساتھ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا. اللہ کی شان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا کہ مسجد نبی کے گیٹ پر یہ کھڑا ہوا ہے. پہچانتے تو تھے حضرت عمر, یار مکے میں تھا, وہ بھی مکے میں رہتے تھے, تو پہچانتے تو تھے کہ عمیر ہے, عمیر بن وہب ہے یہ شخص. تو جو ہے وہ پہچان کے, لیکن ان کے تیور سمجھ گئے کہ یہ کچھ گڑبڑ کرنے آیا, تو فوراً اس کو جا کے پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کو پیش کیا. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اسے چھوڑ دو, اور عمیر سے پوچھا کہ تو یہاں کرنے کیا آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو یہاں کرنے کیا آیا, تو عمیر نے کہا کہ میں تو اپنے قیدی کو چھڑانے آیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سچ بولو, سچ, تم آئے کس لیے ہو یہاں پہ, یہ تم سچ نہیں بول رہے. تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنے قیدی چھڑانے آیا ہوں, میرا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دو بندے جو بات کر رہے تھے نا حتیم میں, اس کا حوالہ دیا یہاں پر کہ مجھے پتا ہے تم نے اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر کیا پلاننگ کی ہے, مجھے ایک ایک بات کا پتا ہے. اس موقع پر جب انہوں نے یہ بات سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سازش کا علم ہو گیا, تو فوراً گھبرا گئے, اور فوراً یہ بات ایڈمٹ کی انہوں نے کہ جی ہاں بالکل میں نے اور صفوان بن امیہ نے مل کر یہ مشورہ کیا تھا کہ ایسے ایسے کام کریں گے. تو میرا بیوی بچوں کا ذمہ صفوان بن امیہ نے لیا ہوا ہے, اور میں اس شرط پہ یہاں پر آیا ہوں کہ نعوذ باللہ میں آپ کو قتل کروں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے وہ ان کو یہ ساری بات جب بتائی تو یہ ہل کے رہ گئے, اور انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اس واقعے کا سوائے میرے اور صفوان کے کسی کو علم نہیں تھا, بس اللہ نے ہی آپ کو اس کی خبر دی, آپ اللہ کے حقیقی سچے رسول ہیں, بس میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر. تو یہ بھی انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے, اس کو دین کی باتیں سکھاؤ, قرآن پڑھاؤ, اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو. تو اسی وقت جو ان کے قیدی تھے وہ کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے قیدیوں کو پھر ان کے حوالے کر دیا گیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے نور کو بجھانے آیا تھا, یعنی میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا, اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے آیا تھا. اب مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی طرف جاؤں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں اور اللہ کی دعوت دوں, تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں ہدایت کو لکھ دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات کی اجازت دے دی. تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اچھا جب یہ مکہ روانہ ہوئے نا تو صفوان بن امیہ نا, کیونکہ وہ تو ایک اسکیم لانچ کر کے ان کو بھیجا تھا, تو مکے میں صفوان بن امیہ نے نا لوگوں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ لوگوں چند دنوں میں تمہیں ایسی اچھی خبر سناؤں گا کہ تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عمیر گیا کس ارادے سے اور کیا خبر لے کر آئے گا. تو مکے میں نا اس نے یہ فضا بنا دی اور یہ پیغام پھیلا دیا سب جگہ کہ میں ایسی خبر تمہیں لا کر دوں گا چند دنوں میں کہ تم بدر کا صدمہ جو ہے نا وہ بھول جاؤ گے. لیکن ہوا کیا کہ اچھا ایک طرف وہ یہ خبریں پھیلاتا رہا صفوان بن امیہ, اور دوسری طرف نا حضرت عمیر کے حالات پتا کرتا رہا کہ عمیر کہاں تک پہنچے ہیں, واپس آ رہے ہیں, گئے ہیں, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, سارے حالات لوگوں سے دریافت کرتا رہا. ہوا کیا کہ اس کو یہ خبر ملی کہ عمیر اسلام لے آئے ہیں. جب اس کو یہ خبر ملی تو یہ بجلی بن کر اس صفوان بن امیہ کے اوپر گری, اور یہ خبر سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا, اور قسم کھائی اس نے کہ میں اب اللہ کی قسم کبھی عمیر سے نا زندگی بھر بات نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو کوئی نفع پہنچاؤں گا. بہرحال عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے, لوگوں کے اسلام کی دعوت میں مصروف ہو گئے, اور بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ مکے میں مسلمان ہو گئے, اور جو لوگ اسلام کے دشمن تھے پھر انہوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا, جیسا کہ باقی صحابہ کو ستانا شروع کر دیا.
अच्छा, कुछ हम बात कर लेते हैं बदर के जो सहाबा जो शामिल हुए थे उनकी फजाइल के ऊपर, कि नबी सल्लल्लाहु ने फजाइल बदरियीन के बारे में क्या फरमाया। ये भी हमारे इसी दर्स तो रसाए का हिस्सा है ये बातें। तो मैं आप चाहता हूँ कि ये इनके फजाइल भी आपके सामने रखे जाए। इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु ने एक मरतबा हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि ए उमर, अल्लाह ताला ने अहले बदर की तरफ नजर की। अल्लाह ताला ने अहले बदर को देखा और इनसे कहा कि अब जो चाहे करो, इअमलू मा शिअ्तुम, अब जो चाहे करो। तो ये इनका मुकाम है कि अल्लाह ताला इनसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो गए, यानी जिंदगी भर जितनी इस दुनिया में रहेंगे ये लोग, इअमलू मा शिअ्तुम, जो चाहे करेंगे, जन्नत इनके लिए अल्लाह ताला ने वाजिब कर चुकी है। ये हदीस के अल्फाज, बुखारी शरीफ की हदीस है ये। तो इसमें उलमा ने लिखा है कि ये किसी को कहना कि जो चाहे करो, तो इससे एक ख्याल ये भी जहनों में आता है कि यानी कि आप गुनाह भी करो तो कोई नहीं, यानी यही बात है ना कि आप कहा जाए कि भाई अब जो चाहे जिंदगी में करो, यानी गुनाह करो, नमाज ना पढ़ो, जो मर्जी करो, अब अल्लाह ताला ने जन्नत तुम्हारे लिए लिख चुके हैं। लेकिन उलमा ने लिखा है इसमें कि ऐसी बात नहीं है। इअमलू मा शिअ्तुम इनका एक एजाज है, कि इनका एजाज ये है कि अब इनके दिल में ईमान इस दर्जे रासिख हो चुका है कि अब ये गुनाह की तरफ कभी जाएंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये बनता है कि गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे तो गुनाह तो ना सादिर होना सिर्फ अंबिया के साथ मखसूस है, तो सहाबा ज़ाहिर अंबिया तो नहीं है। तो ये जो मासूम एक टर्म बोली जाती है तो अंबिया के बारे में है, तो इनके बारे में फिर ये कहना कि ये गुनाहों से मासूम हो गए तो ऐसा क्यों है। तो इसके बारे में भी उलमा ने जवाब ये दिया कि ऐसी बात नहीं है कि ये मासूम हो गए, ये गुनाह कर सकते हैं और हो सकता है इन्होंने गुनाह किए भी हों, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये सिफत पैदा कर दी है कि ये फौरन तौबा कर लेते हैं। जैसे ही गुनाह होता है ना, ये इतने बेचैन होते हैं कि ये फौरन, अगर कोई मासियत इनसे सादिर हो जाती है तो फौरन तौबा और इस्तिगफार की तरफ लग जाते हैं, और जो है वो इसलिए जन्नत इनके ऊपर जो है वो वाजिब हो जाती है। तो इक्तजाए बशरियत जो इंसान के साथ है, मासियतें उसके साथ हो सकती हैं, लेकिन ये है कि एक अच्छी कैफियत ये है कि आदमी फौरन तौबा और इस्तिगफार कर ले। तो ये मतलब है इनका। और फिर एक मौके पर हज़रत जाबिर रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था सहाबा से कि जो शख्स भी बदर में हाजिर हुआ, जो शख्स जिस शख्स ने भी बदर में पार्टिसिपेट किया है, वो हरगिज 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 जहन्नुम में नहीं जाएगा। तो इस मौके पर जो है वो ये हदीस भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। अच्छा, एक मौके पर ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप अहले बदर को क्या समझते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए जिब्राईल, मैं जो बदर में लोग शामिल हुए हैं ना, इनको अपने बाकी तमाम गैर बदरी सहाबा से सबसे अफजल और सबसे बेहतर समझता हूँ। तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर पता क्या कहा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम में से भी जो फरिश्ते बदर में अल्लाह ताला ने मदद के लिए उतारे हैं, वो भी तमाम दीगर फरिश्तों से अफजल है। जैसे मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, इसराफील अलैहिस्सलाम आए, इनके साथ और फरिश्ते आए, खुद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। तो कहते हैं कि ये जो फरिश्ते बदर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ना, ये भी दीगर गैर बदरी फरिश्तों से अफजल और बेहतर है। और ये तो इनके कुछ फजाइल थे जिनकी हमने मोटी मोटी बात कर दी। इसके अलावा कुछ तादाद की बात कर लें। तादाद के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन मशहूर सबसे रिवायत 313 की है, लेकिन जो है वो 363 की रिवायत भी आती है, 318 की रिवायत भी आती है। और फिर एक रिवायत ये भी आती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब बदर के लिए सहाबा को एक मुकाम रोहा पर इकट्ठा किया था ना, जहां आपने गिनती की थी इनकी, तो जब शुमार किए गए तो वहां 314 लोग थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, जो साहबी गिन रहे थे ना, उनसे कहा कि दोबारा गिनती करो। जब दोबारा गिनती करी तो दूर से एक और सहाबी आ रहे थे, दुबले पतले ऊंट के ऊपर आ रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी शामिल कर लिया, और फिर 315 की तादाद भी उलमाए सीरत ने लिखी हुई है। और एक रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम को अगर शुमार ना करें और उस आखिरी शख्स को शुमार ना करें जो ऊंट पर आया, तो फिर 313 तादाद है, वरना 315 तादाद बनती है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा जी 318 की तादाद भी है। वो 318 की तादाद कैसे बनाते हैं। वो कहते हैं कि जिस मुकाम पे रोहा पर पहुंच कर नबी अलैहिस्सलाम ने गिनती की थी और कम उम्र सहाबा को वापस कर दिया था ना, अगर उनको भी मिला लें तो फिर 318 बन जाते हैं। उनमें कुछ बच्चों के नाम भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे बरा बिन आजिब थे, अब्दुल्ला बिन उमर थे, अनस बिन मालिक थे, और जाबिर बिन अब्दुल्ला। तो ये चार लोगों को जो है वो माइनस कर दें, इनको किताल की इजाजत नहीं मिली थी, तो इनको जो है वापस कर दिया था। तो इनको मिला लें तो फिर तादाद 318 या 319 के करीब हो जाती है। बहरहाल की मुख्तलिफ तादाद के अंदर बात आ रही है। अच्छा, जो मैंने आपके सामने कल की स्लाइड में रखी थी बात,
شہدائے بدر کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ شہدائے بدر کی سلائیڈ ہے، جس میں آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 شہداء جو تھے وہ انصار میں سے تھے۔ تو میں ان کے نام پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے، اور ان کی تھوڑی تھوڑی سیرت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک نام ہے جو مہاجرین میں سے ہم پہلے نام پڑھتے ہیں، حضرت عبیدہ بن الحارث بن مطلب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تایا کے بیٹے تھے۔ عمیر بن ابی وقاص، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔ ذو الشمالین بن عبد الرحمن الخزاعی، عاقل بن البکیر، مہجہ مولا عمر بن خطاب، یہ حضرت عمر کے غلام تھے۔ حارث بن صفوان بن فہری، یہ 6 لوگ تھے جو مہاجرین میں سے تھے، اور انصار میں سے 8 لوگ تھے۔ سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، یزید بن الحارث، یہ جو یزید بن حارث ہیں، اور آخری 2 نام اوف بن الحارث اور معوذ بن الحارث، یہ تینوں بھائی تھے، اور یہ حضرت افرا کے بیٹے تھے۔ اور افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان کے 7 بیٹے تھے، جن میں سے 3 شہید ہوئے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ ایسی خاتون ہے، ان کو جو اعزاز ملا ہے اسلامی تاریخ کے اندر کسی اور عورت کو نہیں ملا، کہ ان کے 7 بیٹے جو تھے وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے، جن میں سے 3 نام آپ کے پاس آ رہے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، یزید بن الحارث، اوف بن الحارث، اور آخری 2 نام معوذ بن الحارث۔ اس کے علاوہ عمیر بن الحمام تھے، ان کا واقعہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ کھجوریں کھاتے ہوئے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آواز سنی تھی کہ جنت کی آواز لگ رہی ہے، تو انہوں نے کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان کھجوروں کا فاصلہ ہے، تو کھجوروں کو پھینک دیا اور تلوار اٹھائی اور گھس گئے مجمع میں اور قتال کرتے رہے اور پھر شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں عمیر بن حمام جن کا واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح رافع بن معلہ اور حارثہ بن سراقہ، تو یہ وہ ان مہاجرین کے ان شہدائے بدر کے نام ہیں جو کہ اس موقع پر جو ہے وہ ان کو یہ مقام ملا تھا۔ تو عبیدہ بن الحارث کا بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کا سب سے پہلے جو نام ہے عبیدہ بن حارث، یہ آپ کو پتا ہے مبارزت ہوئی تھی، تو مبارزت میں یہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہوا تھا جس مشرک آدمی سے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ زخمی کیا تھا، پھر یہ خود بھی زخمی ہو گئے، تو ان کے پیر پر زخم آیا تھا، تو ان کا پیر کٹ گیا تھا اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مقام صفرا میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مبین کے بعد جب واپسی فرمائی ہے تو یہ زندہ تھے، لیکن مقام صفرا پر پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جو باقی صحابہ ہیں 14 میں سے 13، یہ تو بدر میں تدفین ہوئی ان کی، لیکن یہ جو عبیدہ بن الحارث ہیں جو آپ کے تایا کے بیٹے تھے، یہ جب شہید ہوئے تو مقام صفرا میں ان کی قبر بنی ہے۔ تو ان کی قبر سب سے الگ ایک جگہ پر مقام صفرا میں بنی ہے، اور جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرا کرتے تھے تو یہاں بڑی خوشبو جو ہے وہ محسوس کیا کرتے، تو آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ ان کی قبر سے خوشبو آتی۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ان کا معاملہ ہے۔ تو عمیر بن نبی وقاص، یہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کی عمر نا بڑی چھوٹی تھی، تو ان کا واقعہ آتا ہے کہ یہ کیونکہ چھوٹے تھے تو یہ چھپتے پھر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کہیں ان پر پڑ نہ جائے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا مقام رہو میں جب آپ نے صفوں کی گنتی کی تو آپ کو چھوٹے بچے 15 سال سے کم عمر کے نظر آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کر دیا۔ تو یہ چھپ رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں نظر میرے پر پڑ نہ جائے اور مجھے آپ واپس نہ کر دیں۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں چھپ رہے ہو، تو انہوں نے یہی بات کی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ نہ لیں اور میں لڑنا چاہتا ہوں، کہیں مجھے واپس نہ کر دیں، مجھے منع نہ کر دیں، میں شہادت جو ہے وہ شوق سے جو ہے وہ پانا چاہتا ہوں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہوا یہی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ نظر ان پر آخر پڑ گئی۔ تو جب نظر پڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ یہاں سے واپس جائیں، لیکن یہ ان کو بہت زیادہ شوق تھا لڑنے کا، تو یہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، میں لڑنا چاہتا ہوں، میں لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس شدید رونے کے اوپر ان کو اس موقع پر اجازت دے دی، اور پھر یہ ہوا یہ کہ یہ لڑائی میں شہید ہو گئے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے چھوٹے تھے عمر میں کہ انہوں نے جو تلوار اٹھائی بھی تھی نا وہ لمبی تھی، اور یہ تلوار سے بھی چھوٹے تھے۔ جو تلوار جب ان کے سامنے رکھی جاتی تھی تو تلوار کا قد زیادہ تھا اور ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو اپنے جوتوں کے تسمے بھی باندھنے نہیں آتے تھے، تو تسمے بھی میں ان کے باندھ باندھ کر ان کو جنگ میں جو ہے تسمے بھی میں ہی باندھ رہا تھا ان کو۔ تو بہرحال یہ ان کے جو ہے وہ حالات تھے۔ اس موقع پر ان کا جذبہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسے جذبوں کے بچوں کا بھی ایسا جو ہے وہ دینی جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ ذوال شمالین کا نام آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ بھی جنگ بدر میں شہید ہوئے، اور جو ہے وہ اسی طرح آگے عاقل بن البکیر کا نام آ رہا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ان کا نام تھا پہلے غافل، جب اسلام نہیں لائے تھے نا اس سے پہلے کتابوں میں لکھا ہے ان کا نام تھا غافل، تو جب اسلام لے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عاقل رکھا۔
اور یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے. شہید ہونے کے وقت ان کی عمر تھی صرف 34 سال، 34 ایئرس کے تھے جب یہ شہید ہوئے. اس میں ایک نام آ رہا ہے جو انصاری صحابہ میں، سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعد بن خیثمہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سعد جو تھے یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے جو والد تھے نا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. جو ابھی واقعہ آئے گا تو یہ غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہوئے، اور جو ہے وہ بدر میں یہ خود شہید ہوئے. تو اس موقع پر نا ان کا واقعہ بڑا عجیب لکھا ہوا ہے. سعد بن خیثمہ نے کیسے غزوہ بدر میں شرکت کی. ان کے اور ان کے باپ نے نا خیثمہ رضی اللہ ان سے کہا کہ دیکھو یار، ہم دو لوگ ہیں مرد گھر میں، باقی خواتین ہیں. تو اب ہم میں دونوں تو جا نہیں سکتے ایک لڑائی کے اندر، ایک کو تو گھر میں رہنا پڑے گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ تم رہ جاؤ گھر میں لڑنے جاتا ہوں. باپ نے کہا ان سے، سعد بن خیثمہ سے، کہ تم رک جاؤ گھر میں عورتوں کے پاس اور مجھے جانے دو، میں لڑتا ہوں جا کے. انہوں نے کہا ایسے ہی آپ جائیں گے؟ میں جاؤں گا لڑنے کے لیے، آپ گھر میں رہیں. اب یہ بات تھوڑی سی ان کی بڑھ گئی آپس میں، تو انہوں نے کیا کیا، پھر قرآن دازی کر لیتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا وہ جائے گا، دوسرا رہے گا. اللہ کی شان انہوں نے پرچی ڈالی، سعد بن خیثمہ کا نام نکلا. تو اس طرح سعد بن خیثمہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر میں چلے گئے لڑنے کے لیے، اور ان کے والد گھر رہ گئے. اور اگلے سال 3 ہجری میں جو ہے یہ عہد ہوا. پھر عہد میں وہ گئے اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، اور پھر وہ وہاں پہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو یہ ان کا جو ہے وہ واقعہ ہے. اور حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو ہم آپ کو بتا چکا ہوں کہ کھجوریں ان کے پاس تھیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا نا، اے لوگوں اٹھو اٹھو جنت کی طرف، تو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. انہوں نے جیسے ہی آواز سنی تو آواز نکالی بخا بخا، خوشی سے واہ واہ کا نعرہ لگایا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں بخا بخا کہا. اور فوراً جو ہے وہ بخن بخن کہا، اور فوراً جو ہے وہ اٹھ گئے اپنی جگہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ آواز پہنچی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمیر، تو نے یہ بخن بخن کی آواز کیوں نکالی؟ تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے یہ امید ہے کہ شاید میں بھی ان جنت والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں بھی شہید ہو جاؤں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں اس وقت ارشاد فرمایا، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، بے شک تو ان جنت والوں میں سے ہے. تو انہوں نے فوراً کیا کیا، وہ کھجوریں پہلے تو کھانا شروع کی، بعد میں کھجوروں کو پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد جو ہے وہ تلوار لے کر جو ہے وہ مجمع میں گھس گئے، اور اتنا قتال کیا کہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. تو یہ ان کا واقعہ. تو یہ جو ہے وہ بدر کے ان شہداء کے اسماء گرامی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے. تو ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، ہم انشاءاللہ تھوڑی غزوہ بدر کے ان دروس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دروس اور نصائح کیا تھے. سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جو جہاد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ایسی ہے کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ لیتے ہیں، کفار کو سزا خود دیتے ہیں، آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں. بے شمار قرآن پاک میں واقعات اس کے ملتے ہیں. اور کئی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے پٹواتے ہیں کفار کو. تو یہ غزوہ بدر ایسے موقع پر ہوا کہ وہاں پر ایمان والے اتنے زیادہ ایمان کے حساب سے اسٹرانگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں سے کفار کو پٹوایا. تو یہ جہاد کی خوبی ہے کہ جب انسان جہاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ضرور فتح عطا فرماتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا بول بھی بالا ہوتا ہے اور کفر کا منہ کالا ہوتا ہے. تو اور جہاد کے بارے میں بے شمار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہیں جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. جیسے آج کل کا ماحول ہے، آپ کے سامنے حالات امت مسلمہ کے، ہر جگہ مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. اور جو ہے وہ علائے کلمت اللہ بجائے بلند ہونے کے، اس کو جو ہے وہ روکنے کی، توڑنے کی اور کمزور کرنے کی جگہ جگہ سازشیں ہو رہی ہیں. اور جو حق کی بات کرتا ہے اس کو جو ہے پوری دنیا دبانا شروع کر دیتی ہے. افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، موجودہ غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ابھی ہمارے بارڈر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اہل شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جتنے بھی علاقے ہیں مسلمانوں کے، یہاں پر مسلمان جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کو ایک بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں. تو اس میں جو اگر آپ بالکل نٹ شیل اگر نچوڑ دیکھیں گے نا اس بات کا، تو وہ جہاد کی جو حرارت اور جو کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے نا، ہمارے بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، وہ ہمارے اندر نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قوم جہاد چھوڑ دے گی نا، وہ ذلیل ہو جائے گی. اور جہاد چھوڑنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا محبوب ہو جائے گی اور موت سے کراہت آئے گی. اصل وجہ یہ ہے. انسان جب موت سے ڈرنے لگتا ہے نا، پھر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ سب سے پہلے ان کو چھوڑتا ہے. یہ جب موت سے ڈرتا ہے، کیونکہ جہاد تو نام ہی موت کا ہے، موت کا کفن باندھ کر جانا اور لڑنا
اور موت ہتھیلی پر رکھ کر جانا، تو چانسز تو 99.9% چانسز ہے کہ آپ زندہ نہیں بچو گے، لیکن وہ انسان وہ کر سکتا ہے یہ کام جس کو دنیا سے محبت نہ ہو، جس کو اپنے مال سے محبت نہ ہو، اپنی چیزوں سے، اپنے کاروبار سے، بھی بچوں سے محبت نہ ہو۔ تو یہ اصل جو ہمارے آپ کی سمجھ لیں کہ اس وقت ذلت کی باعث بنی ہوئی ہے، یہ جگہ ہے۔ اور غزوہ بدر میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لڑنے نہیں گئے تھے، وہ تو ایک قافلے کی طرف گئے تھے، لیکن وہاں پر حالات ایسے بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، تو صحابہ نے فوراً یک زبان ہو کر کہا کہ ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ، آپ جو حکم کریں گے ہم لڑیں گے۔ اور سعد بن معاذ اور مقداد بن اسود کی تقریریں آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا برق الغماد، بہت دور کے علاقے کا نام لیا، ہمیں وہاں تک بھی اگر آپ بھیجیں گے تو ہم آنکھیں بند کر کے جائیں گے، آپ سمندر میں کودنے کا کہیں گے ہم کود جائیں گے، ہم ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، ایک دفعہ مڑ کے نہیں پوچھیں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم آپ کے آرڈر کے اوپر ہیں، جیسا آپ ہمارے لیے آرڈر لکھیں گے۔ تو بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر خوش ہوئے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کو یہ دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی، اور اللہ کے دین کی محبت تھی، اور یہی ان کی دھن تھی کہ ہم بس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قربان ہو گئے۔ تو جہاد جو ہے مسلمانوں کی عزت اور سرفرازی کا ذریعہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مغرب کا مسلمان، مغرب والے مسلمانوں کے سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاد کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دین اسلام بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں کوئی پرابلم دین اسلام سے نہیں ہے، بس یہ جہاد نکال دو بیچ میں سے، بس یہ جہاد کا ایلیمنٹ ختم کر دو، ہمیں اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اسی ٹرم کو لے کر آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے مینیپولیٹ کیا ہماری اس ٹرم جہاد کو، اس جہاد کی ٹرم کو جو کتنی سینکٹیٹی والی تھی، اتنی مقدس تھی، اتنی پاکیزہ تھی، اور قتال کے حوالے سے خالص رکھی گئی تھی، اسی ٹرم کو انہوں نے ہمارے مختلف کمپین میں یوز کر کے اس کی جو ایک انٹینسٹی تھی اس کو اتنا زیادہ ڈاؤن کر دیا کہ اب وہ اس کے اندر انٹینسٹی نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ غربت کے خلاف جہاد، یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی، جہاد کس کے خلاف؟ غربت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف جہاد، یہ کوئی جہاد ہے؟ یہ تو جہاد کو ملائن کرنے کی بات ہے، جہاد ٹرم اس لیے نہیں بنی تھی۔ کورونا کے خلاف جہاد، پولیو کے خلاف جہاد، تو جہاد کی ٹرم کو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ ملائن کیا اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ کانسیپٹ جو لڑنے لڑانے والا ہے یہ کسی طرح سے ختم ہو جائے، جہاد ٹرم ضرور رہے لیکن اس کو کسی اور چیز کا نام دے کر کہ اور ٹیگ اس پر لگا دیا۔ تو یہ بھی اس چیز کے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوا، غزوہ بدر کے دروس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کی آخرت کی طرف رغبت پہلے بھی تھی، بلکہ اس کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین آ گیا۔ کیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے صحابہ کو بتایا تھا میدان بدر میں جا کے کہ فلاں جگہ پہ فلاں کافر مرے گا، فلاں جگہ پہ فلاں کافر مرے گا، فلاں جگہ پہ فلاں کافر مرے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائی باقاعدہ جا جا کر، اور اگلے دن جب ہم نے لاشوں کو دیکھا تو کوئی ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھا، جس بندے کے بارے میں کہا تھا جہاں مرے گا وہ وہیں پر مرا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدس تھے کہ جب صحابہ کے سامنے آئے تو صحابہ کو اور زیادہ اس پر یقین آنا شروع ہو۔ اور اس کے بارے میں ہم نے ایک اور واقعہ بھی پڑھا، سعد بن معاذ جب مکے گئے تھے اور امیہ بن خلف سے ملے تھے، اور امیہ بن خلف کو کہا تھا کہ تیرے بارے میں مجھے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تو بھی جو ہے نا وہاں پہ قتل ہوگا، مدینہ جو غزوہ بدر ہے وہاں پہ تو قتل ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اور ابو جہل کو بھی کہا تھا کہ تو بھی قتل ہوگا۔ تو صحابہ کو کیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان غیبی باتوں پر جو ہے وہ کس قدر اعتماد تھا کہ آپ نے بتا دیا، ہمیں آپ کی باتوں پر یقین ہے۔ تو یہ ایک غزوہ بدر میں اس قسم کے بہت سارے واقعات ہوئے جس پر اور زیادہ جو ہے وہ ان پر یقین پختہ ہوا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، میں نہ کروں، آپ نہ کریں، کوئی اور نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاد جب کہہ دیا قیامت تک رہے گا تو ایک امت کا طبقہ اس کو کرتا رہے گا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری گڈ لک ہے کہ ہم اس جماعت کا پارٹ بن جائیں، اور ہم جو ہے وہ جہاد کی روح کو اپنے اندر دوبارہ سے تازہ کر کر یہ جذبہ اپنے اندر رکھیں کہ کبھی بھی ضرورت پڑی دین اسلام کی خاطر لڑنے کی تو میں انشاءاللہ ضرور لڑوں گا، میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ جہاد تو قیامت تک جاری رہنا ہی رہنا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے ہاتھوں متکبر ترین شخص ابو جہل کی کا جو قتل ہوا وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوا، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اعزاز آیا۔ ویسے تو معاذ اور معوذ نے شروع میں قتل کیا تھا ابو جہل کو، لیکن کچھ نہ کچھ رمق باقی تھی، پوری طرح نمٹایا نہیں تھا انہوں نے، حملہ انہوں نے کیا تھا بچوں نے، لیکن یہ کہ وہ پوری طرح نپٹایا نہیں تھا، تو پوری طرح جو نپٹانے والا کام تھا، نہیں گردن اس کی بالکل اڑانے والا کام
اور آخری جو مکالمہ ابو جہل کا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بھی اس بات کی طرف گواہی دیتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ہی ان کا کام تمام کیا. تو اس متکبر ترین شخص کا جو انجام ہے وہ جس کے ہاتھوں پہنچا ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے علماء سیرت نے یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہونا اس بات کا بھی گمان ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی درجے کے عاجز صحابہ میں سے تھے. جس طرح عجز میں یہ اعلیٰ درجے پر تھے بالکل ان کے مقابلے میں ابو جہل جو تھا یہ تکبر کے اعلیٰ درجے پر تھا. تو اللہ نے عجز کی اعلیٰ درجے کے شخص سے جو ہے وہ متکبر ترین شخص کو جو ہے وہ قتل جو ہے اس کے ہاتھوں سے کروایا. تو ایک یہ بھی نسبت اس حوالے سے ابو عبداللہ بن مسعود کا اعزاز. اور باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کل ہم نے واقعہ پڑھا تھا نظر بن حارث کا عقبہ بن ابی معیط کا کہ یہ دونوں دشمنان رسول تھے اور یہ سب و شتم کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے وہ گستاخیاں کرتے تھے توہین رسالت کیا کرتے تھے. تو یہ حالانکہ قید ہو گئے تھے زندہ پکڑا گیا ان کو لیکن مقام صفرہ پر جا کر ان دونوں کی گردن مارنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. تو توہین رسالت کے سزاؤں کے مجرموں کو گردن سے اڑا دینے کا حکم ہے. تو یہ اس موقع پر ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقع بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی ہم نے بات پڑھی جیسے کچھ قتل گاہوں کی نشاندہی ابھی بات آ گئی اور سرداروں کے نام بتائے آپ نے. تو اس موقع پر یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اس میں معجزہ میں ملتا ہے. اور پھر انصار کے جو نوجوان تھے ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی جن میں دو چھوٹے عمر کے صحابہ معاذ اور معوذ. ٹھیک ہے نا. تو معوض بلکہ تو یہ ان دونوں صحابہ کی جانثاری کا قصہ آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ ابو جہل کا جو ہے وہ کام تمام کیا. تو ان کا واقعہ ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں تھے اور ان کے دائیں بائیں نا یہ دو لوگ تھے دو بچے تھے دو لڑکے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا یہ دائیں بائیں میرے دو لڑکے ہیں کاش یہاں دو بڑے آدمی ہوتے جو مجھے بھی پروٹیکٹ کرتے جس کی وجہ سے مجھے بھی بڑا حوصلہ ملتا ہے. یہ بچے میری کیا مدد کریں گے اگر مجھے ان کی ضرورت پڑ گئی. کہتے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا ایک بچے نے میرا پہلو کھینچا اور کہنے لگا چچا جان ہمیں ابو جہل کا بتائیں ابو جہل کدھر ہے. ان کفار کے لشکر میں سے وہ ابو جہل کس کا نام ہے بچے تھے پہچانتے نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ تم ابو جہل کا کیا کرو گے. تو ان بچوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے نا یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں آج ہم اس کا کام تمام کریں گے. اور تو ایک بچہ کہنے لگا کہ جب تک میں اسے دیکھ نہیں لوں گا اللہ کی قسم میں جو ہے وہ آپ سے جدا نہیں ہوں گا اور یا تو وہ مر جائے گا یا پھر میں مر جاؤں گا. تو اس بات کی تو عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا ان بچوں کا یہ جذبہ دیکھ کر. تو اتنے میں جیسے یہ تعجب کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل مجھے گھوڑے پر نظر آ گیا تو میں نے فوراً اشارہ کیا ان دونوں بچوں سے بیٹا وہ تمہارا شکار ہے. تو جیسے ہی میں نے جو ہے ان کو اشارہ کیا تو فوراً وہ دونوں تلوار سونتی ان دونوں نے اور فوراً جو ہے میرے پاس سے اڑ کے جو ہے وہ دم یعنی بھاگتے ہوئے چلے گئے ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کے اوپر جا کر تلوار چلانی شروع کر دی. تلوار اس تک کیا پہنچ رہی تھی اس کے پاؤں تک پہنچی ایک بچے کی اور ایک کی گھوڑے کی ٹانگ تک پہنچی. پہلے گھوڑے کی ٹانگ کاٹی گھوڑا گرا دوسرے نے تلوار ابو جہل پر لگائی اس کے پاؤں کاٹا. تو اس موقع پر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی. تو معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام آتا ہے کتابوں کے اندر. تو بہرحال یہ واقعہ ہے کہ جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ نپٹایا وہیں تڑپتا چھوڑ دیا اور جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام جو ہے وہ تمام کیا. تو یہاں پر یہ ان کا واقعہ ہے. اچھا پھر امیہ بن خلف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بھی قتل ہوا تھا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس کو دیکھا تھا یہ اس کا سردار تھا حضرت بلال کا جو مکے میں ظلم کرتا تھا. تو جیسے ہی بدر میں حضرت بلال نے دیکھا تو فوراً لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھو میرا آقا جو میرے پر ظلم کرتا تھا پکڑو اس کو جانے نہ پائے. تو لوگ فوراً اس کی طرف لپکے اور امیہ بن خلف کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد کی بات خیسمہ کی بات میں نے آپ کو بتا دی ابھی کہ کیسے ان کے والد احد میں شہید ہوئے اور یہ بدر میں شہید ہوئے اور ان کے دوران قرآن دازی ہوئی تھی اور پھر ان کا نام نکل آیا تھا. عمیر بن ابی وقاص کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کم عمری میں جنگ میں شرکت کی اور شہید ہوئے. تو غزوہ بدر سے مسلمانوں کے ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوئی مسلمانوں کو جنگی مہارت حاصل ہوئی اور غنیمت سے جو مال غنیمت تھا اس سے مسلمانوں کی حالت میں بہت زیادہ بہتری آئی. اور اللہ تعالیٰ کا اس فتح مبین کے بارے میں پاک ارشاد ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا
یعنی اس غزوے کو، تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے. اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، جو بہت زبردست ہیں، نہایت حکمت والے ہیں. تو یہ اس واقعے میں ہمیں عقیدہ سمجھایا گیا کہ اصل میں مومنوں کی جب بھی مدد ہوگی، مومنوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی. ہاں، مومنوں کے معاملات اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ مومنین کے معاملات کیسے ہیں اور ان پر اللہ پر ان کا اعتماد کتنا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر اعتماد رکھیں. سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. اس کے بعد یہ دیگر جو اسباب ہیں ان کی تیاری ہے. تو پہلے ہی نظر اسباب پر، یعنی ان چیزوں پر نہ جائے، کلیشن کوفوں پر، ٹینکوں پر، جہازوں پر، ہتھیاروں پر پہلی نظر نہیں جانی چاہیے، بلکہ پہلی نظر توکل ہو، توکل علی اللہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کی جو ہے وہ بات کو مانا جائے اور اس سے دعائیں مانگی جائیں، اور پھر جو ہے یہ تدبیر آزمائی جائے. تو اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن یقین جو ہے وہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. تو اور آخری بات یہ ہے اس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ دوستی اور دشمنی جو ہے نا، یہ ایمان کا ضابطہ ہو. ایسا نہ ہو، ہم دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دوست اور دشمن کی پہچان کریں کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اور اس کی بنیاد ہونی چاہیے دین، کہ دیندار لوگوں سے دوستی ہو، اور جو بے دین ہے ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. جیسے بدر کے موقع پر بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بدر کے دن جو تھے، ابو حذیفہ یہ صحابی تھے مسلمانوں کے لشکر میں، اور ان کا جو والد تھا وہ مشرکین کے لشکر میں تھا. تو یہ آمنے سامنے اگر ہوتے تو یہ لڑتے ایک دوسرے سے، اور گئے لڑنے تھے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے یہ مسلمانوں کے لشکر میں تھے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمان بن ابی بکر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرکوں کے لشکر میں تھے. اور عبد الرحمان نے ایک دفعہ ابو بکر صدیق اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان، بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، خدا کی قسم باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کر بھیجا ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے نہ آتا نا تو بیٹا سمجھ کے تجھے کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن سب سے پہلے اڑاتا. تو یہ دوستی اور دشمنی کا معیار ہونا چاہیے ہمارا. اور اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے علم بردار تھے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور ان کے بھائی ابو عزیز بن عمیر یہ مشرکین کے لشکر میں تھے. تو یہ کچھ غزوہ بدر کے دروس تھے، نصائح تھے، جس کو ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ نے زندگی دی تو غزوہ احد سے پہلے کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر غزوہ احد کے کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا